مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ومما رزقناهم ينفقون وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ان جیسی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کا حکم کوئی ٹیکس نہیں کہ اسے بھاری سمجھا جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی ہی دی ہوئی ایک امانت تم سے مانگ رہا ہے، لہذا اسے دینے میں تمہارے دل پر کوئی تنگی اور بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ بوجھ یا تنگی تو اس وقت ہوتی ہے جب کہ تمہاری ذاتی کوئی چیز تم سے مانگی جائے، یعنی یہ ساری چیزیں تو اللہ ہی کی ہیں اور اللہ ہی دینے کہہ رہا ہے، تو اس لیے یہ تمہاری ذاتی چیز نہیں ہے کہ تمہیں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک صحیح روایت میں وارد ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کر، تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے ایک وادی میں پانی برسایا۔ وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بھر کر چل پڑا، تو وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھاوڑے سے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جس کو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو باغ والے نے سوال کیا کہ آخر تمہیں میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کرے، لہذا بتاؤ تم اس باغیچے کی آمدنی کا کیا کرتے ہو؟ اب سنیے گا، تم اس باغیچے کی آمدنی کا کیا کرتے ہو؟ اس باغ والے نے جواب دیا کہ میں اس کی کل آمدنی 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور 1/3 حصہ میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں اور 1/3 حصہ پھر باغ میں لگا دیتا ہوں۔ 3 حصے، 1 حصہ صدقہ کرتا ہوں، 1 حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں، 1 حصہ باغ میں لگا دیتا ہوں۔ نیز ایک مرسل روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کر کے اپنے اموال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو اور صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعا و گریہزاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات میں دنیا و آخرت کا فائدہ ہے، آخرت کا نفع۔ زکوٰۃ و صدقہ کے اخروی منافع بے شمار ہیں اور اصل میں یہی منافع ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ یہاں اخروی منافع کا خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ اگر اخلاص اور زیادہ ہوا تو 700 گنے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روپے کے بدلے میں دے گا۔ تو اب دیکھ لیجیے کہ کتنا آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور کتنا اللہ سے لینا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دیجیے، جتنا دیں گے اس کا کئی گنا آپ کو دے گا۔ تو اب یہ آپ پر ہے کہ کتنا دیں۔ نمبر 2 اخروی فائدہ بتاؤ۔ نمبر 2 زکوٰۃ و صدقہ میں خرچ گویا اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ نمبر 3 صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا، یعنی کل قیامت کے دن صدقہ بھی ہمارے لیے سفارش کرے گی کہ اللہ انہیں بخش دیجیے۔ نمبر 4 زکوٰۃ و صدقہ کی ایک کھجور یعنی معمولی حصہ کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی اسی طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے تاکہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں، جیسے تجارت کرتے ہیں تو مال بڑھوتری کا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، تو وہ 1 روپے جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لگا دیتا ہے، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور کل قیامت کے دن انبار کی شکل میں آپ کے سامنے ملے گا۔ نمبر 5 جو شخص زکوٰۃ و صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازہ باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے باب الصدقہ۔ باب الصدقہ یعنی جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، صدقہ ادا کرنے والے، اس دروازے کے ذریعے سے اپنے جنت میں داخل ہوگا۔ جیسے جنت کے بارے میں روزے کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو روزہ رکھے گا اس کو باب الریان دکھایا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے 7 قسم کے نمبر 6 7 قسم کے حضرات میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے، انہیں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں
خفیہ خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ نمبر 7، یہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے تائبان کی طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔